बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द खैबर न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो नाज़ या मर्शिद अली खान। अवलियो नज़र पर सर खबरूनो। د معاشي دباو باوجود نوې ټیکس نه دی لګولی شوی او نه په ولس اضافي بوج راوستی شوی دی. د مشیر خزانه عبدالحفیظ شیخ پوسټ بجټ نیوز کانفرنس. حفیظ شیخ ویلي چې روان کال 2200 ارب روپۍ قرضو باندې سود ورکړی شوی دی. کرنٹ اکاؤنٹ خساره 10 ارب ډالر نه 3 ارب ډالر ته راوستی شوی. حفیظ شیخ مطابق نان ټیکس ریونیو ټارګټ 1100 ارب روپۍ و کوم چې موږ 1400 ارب روپۍ وصول کړی دی. مشیر خزانه زیاته کړې چې کرونا له وجې معیشت ته 3000 ارب روپۍ نقصان رسیدلی و ولې بیا هم موډیز او بلومبرګ د پاکستان بجټ ستایلی دی. د پیپلز پارټۍ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وفاقي بجټ 2020 مسترد کړی دی. بلاول ویلي دي چې افسوس دی بجټ کې نه د غریب څخه خیال ساتلی شوی او نه د روانو خطرو ته اهمیت ورکړی شوی دی. پیپلز پارټي دغه بجټ په مکمله توګه مسترد کوي. خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو بجټ رد کړی دی او د ګل ورځې نه د احتجاج کال ورکړی دی. سرکاري ملازمینو تنخوا او پنشن کې اضافه نه کولو باندې د تشویش اظهار کړی. ویلي دي چې وفاق صوبایي حکومت ته هم د اضافه نه کولو لار همواره کړې ده. 13 ریشتوں کے دوران پاکستان کی 9809 مریضان صحت یاب شوي دي کوم چې یو شبه روز دوران د صحت یاب شوي مریضانو د ټولو زیاته شمیره ده. ملک د صحت یاب مریضانو مجموعي تعداد 50056 ته رسیدلی دی. ملک کرونا وائرس کیسونو کې اضافه هم جاری ده. 13 شبه روز دوران 4,400 تازه کیسونه رپورټ شوي چې ورسره مجموعي کیسونو شمیره 1,32,415 ته رسیدلې ده. 13 شبه روز دوران 88 کرونا مریضان مړه شوي هم دي چې ورسره د مرګونو تعداد 2,551 ته رسیدلی دی. پنجاب د کرونا وائرس نه زیاته متاثره صوبه ده چېرته چې د کیسونو شمیره 50,000 ده. سندھ په دویم نمبر دی چېرته چې د کرونا کیسونو شمیره یو کم 50,255 ده. خیبر پختونخوا 14,415 کیسونو سره په دریم نمبر او بلوچستان 7,816 کیسونو سره په څلورم نمبر دی. تر دې دمه اسلام آباد کې 1,163 ګلګت بلتستان کې 1,440 او آزاد کشمیر کې 15,400 کیسونه رپورټ شوي دي. سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی هم د کرونا وائرس کار شوی انچارج کرونا سیل ابټاباد تصدیق کړي. دا هم ویلي دي چې د مشتاق غنی لور او زوم کې هم د کرونا وائرس تشخیص شوی دی. وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د مشتاق غنی او د هغه بچو لپاره د صحت یابۍ دعا کړې ده. بلخوا سابقه کرکټر شاهد خان آفریدي کرونا ټیسټ هم مثبت راغلی د کوم وروسته چې هغه ځان خپل کور کې آیسولیټ کړی دی. بلوچستان حکومت صوبہ کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس تا د کلاویدو اجازت ورکړې. صوبائی محکمه داخله مطابق ہوٹلز اور ریسٹورنٹس با کلاویدو نه 4 غنټې وړاندې سپری کوي. ہوٹل عملي لپاره به ماسک او دستانې اچول لازمي وي. ګاهک ته به بغیر ماسک نه ہوٹل ته د داخلېدو اجازت نه وي. په یو ټیبل با صرف د 4 کسانو کېناستو اجازت وي. وزیر اعظم عمران خان د لاہور په دوره دی. دوره لاہور په موقع وزیر اعلی او گورنر پنجاب سره ملاقات کړي. وزیر اعلی عثمان بوزدار وزیر اعظم ته هسپتالونو په صورتحال او بجٹ متعلق تفصیلی بریفنگ ورکړي. ذرائع وایي چې وزیر اعظم به د کارکردګۍ په بنیاد جو پرائمری ڈیفیسٹ ہے 1.2% سے کم ہو ہی نہیں سکتا بائی آل مینس. آپ نے 0.5 پہ ایگری کر لیا. ایف بی آئی کا ٹارگیٹ جو ہے آپ نے خود بتا دیا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر لے کے آئیں, آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کو کہ وہ ریئلسٹک بجٹ بنائیں. تو یہ کیا یہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں یا یہ کہ ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں اتنے کمپیلنگ ہیں کہ اس دفعہ آپ نمبرز کو میچ کر ہی نہیں سکے. لاسٹلی ایک بڑے افسوس کے ساتھ بات, اور میں صرف سوال ہی کروں گا, باقی آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا. ٹیکس ایگزمپشنز کا کیانی صاحب نے ذکر کر دیا. 1.15 ٹریلین اس سال, 972 ارب پچھلے سال, 2122 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز پی ٹی آئی نے دی ہیں. اس میں میں آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا, میڈم نوشین اس کے اوپر روشن ڈال سکتی ہیں. آپ کے سیکشن 61 اور 66 کے اندر آپ نے ایسے ایسے ادارے ڈالے ہوئے ہیں انکم ٹیکس ایگزمپشنز کے. سر مجھے بتائیے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز آپ ڈونیشن دیں,
اس پہ ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی جو آمدن ہے اس کے اوپر ٹیکس ایگزمپشنز, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا کسی بڑے گھر سے ان کا کوئی تعلق ہے, ان کے جو مالکان ہیں یا جو بھی اس کو رن کرتا ہے اس کو؟ جی عمر حیات خان بول نیوز سے. میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں. ایک سوال چھوٹے چھوٹے بالکل ون لائنر, اور ایک تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو انسینٹیوز دیے گئے ہیں آن گراؤنڈ ابھی تک اعلان کے بعد ہمیں نظر نہیں آ رہے, اور دوسری بات کہ جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے کیا اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک ہم پینڈیمک سچویشن میں ہیں. اور آپ نے پیٹرولیم کی بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا عوام کو, لیکن آپ نے نئے سال جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا ہے, اور 260 سے آپ نے 450 ارب روپے کر دیا ہے. اور اس میں ذرا, اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں اس کے اضافے کا جو کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچا. آج بھی جو ایس بی آئی رپورٹ ہے اس میں 0.05 جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے انفلیشن میں. جی جس طرح میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مشکل سوالوں کے جواب جو ہیں وہ حماد اظہر اور نوشین بھی بیٹھی ہوئی ہے, آئی تھنک اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہے تو ہمیں اسے بھی موقع دینا چاہیے کچھ کہنے کا. تو کچھ جو ہیں, اور جو سب سے بڑا یہاں پہ ماہر ہے ان تمام چیزوں کا وہ بھی یہاں موجود ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر حامد عتیق. معاشی دباؤ باوجود نوے ٹیکسونه ندي لګولې شوی نو په عوام اضافي بوج راوسته شوی دی. د مشیر خزانه عبدالحفیظ شیخ پوسټ بجټ نیوز کانفرنس حفیظ شیخ ویلي دی چې روان کال 2020 ارب روپو قرضو باندې سود ورکړی شوی دی. کرنٹ اکاؤنٹ خساره 10 ارب ډالر نه 3 ارب ډالر ته راوسته شوی دا. پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه ارزان کړی شوی دي. پوسټ بجټ په اړه به تفصیل اخلو د خپل همکار اشفاق بنگش نه. جی اشفاق, پوسٹ بجٹ کانفرنس روان دی, عبدالحفیظ شیخ اور حماد اظہر کا نقصان ہوگا, یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آئے گی. اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں. پھر ایف بی آر کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4,500 سے لے کر 4,700 ارب تک پہنچ سکتے تھے, لیکن اب ہم بمشکل 3,900 تک پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-600-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا. اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا, اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا. لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے. اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں, ہماری انڈسٹری بند ہوئی, ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے, ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی, اور ساری دنیا میں ہوئی, اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھی, لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا, اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے. محدود ذرائع کے باوجود جتنی جنراسٹی ہو سکتی ہے, جتنی جو ہے ایفیشنسی ہو سکتی ہے, اس سے لوگوں کی مدد کی جائے, اور 1200 ارب کا پیکیج دیا گیا. اور آپ نے دیکھا, آپ تو شاید واقف ہوں لیکن ہماری پبلک کو شاید ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو, اس لیے ان کی خاطر میں 1-2 منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا چیزیں کی گئیں. 1,60,00,000 لوگوں کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیکویڈیٹی یعنی کیش ان تک پہنچائی جائے, اور 1 کروڑ سے زیادہ کو ابھی تک پہنچائی جا چکی ہے. اور اگر ہر خاندان میں 6 سے 7 لوگ ہیں اور آپ 1,60,00,000 لوگوں تک پہنچیں,
اس کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 10 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ ہوا, یہ سب نے دیکھا اور پیسے دیتے ہوئے بھی دیکھا, اور بغیر کسی سیاسی کنسیڈریشن کے, بغیر کسی مذہبی کنسیڈریشن کے, بغیر کسی علاقائی کنسیڈریشن کے, فقط اگر آپ پاکستانی ہیں اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو یہ بہت شفاف انداز میں مدد دی گئی. اور اس سے کچھ لوگوں کو یا کافی لوگوں کو ایک ایسے سپورٹ دی گئی کہ وہ اس بری سچویشن میں ان کے جو حالات ہیں مزید برے نہ ہوں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 280 ارب روپے کی گندم خریدی گئی کہ کسانوں کے پاس پیسہ جائے تو وہ ڈیمانڈ بڑھائیں اور چیزوں کی, ٹریکٹرز کی یا موٹر سائیکلز کی یا پنکھوں کی یا اپنے گھروں کی مرمت کروائیں یا گھر خریدیں تاکہ اکانومی میں ڈیمانڈ بڑھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی کمرشل انٹرپرائز تھے, جو چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز تھے, ان کو حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے بل دیں گے, 3 مہینے بجلی کے بل دیں گے, مؤخر نہیں کریں گے بلکہ دے دیں گے آپ کے بل. وہ دیے گئے تاکہ ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو ریوائیول میں مدد ہو. پھر 50 ارب دیے گئے ایگریکلچر کے لیے کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں کم کریں, آپ جس انداز میں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کسانوں کے لیے وہ خرچ کریں. تو یہ تو یہاں سے ہوئی چیزیں. اس کے بعد سبسڈی دی گئی تاکہ لوگوں کو, جس کارخانے کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے, پے رول ایکسپنس کا نظام لایا گیا, وہ سستے داموں ان کو مدد کی گئی. اور تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ جو ہیں بزنس انٹرپرائزز نے اس چیز کا فائدہ لیا. اسی طرح سے جو پرنسپل ہے, اگر کسی بھی کمپنی کا وہ ڈیو ہو رہا ہے بینکس کی جانب تو اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا. اسی طرح کنزیومرز جو ہیں یوٹیلیٹیز کے, ان کے بلوں کو 6 مہینے تک مؤخر کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اس وقت جب کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اگر